آج ہم تاریخ کے ایک ایسے دل دہلا دینے والے لمحے کی بات کریں گے جو کچھ بہت بنیادی سوال اٹھاتا ہے۔ یہ سوال صرف تاریخ کے نہیں ہیں بلکہ انسانیت کے ضمیر کے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسی فوج ہوگی جس نے ایک 6 مہینے کے شیر خوار بچے کو پانی دینے سے بھی انکار کر دیا۔ اور پھر یہ سوال کہ آخر وہ کیسا دل ہوگا جس میں اتنا بھی رحم نہ ہو کہ وہ ایک پیاسے معصوم بچے پر تیر چلا دے۔ یہ کہانی ہے علی اصغر کی، کربلا کے سب سے کم عمر شہید کی۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تو آئیے پہلے اس منظر کو سمجھتے ہیں۔ سال تھا 61 ہجری، کربلا کا تپتا ہوا صحرا، جہاں ہزاروں کی فوج نے ایک بہت چھوٹے سے قافلے کو گھیرا ہوا تھا۔ یہاں تضاد بالکل صاف ہے۔ ایک طرف امام حسین کے تقریباً 72 ساتھی اور دوسری طرف یزید کا ہزاروں کا لشکر۔ 3 دن سے پانی بند تھا اور پانی کی رسد پر دشمن کا پورا قبضہ تھا، اور اس چھوٹے سے قافلے میں ایک 6 مہینے کا بچہ بھی تھا، علی اصغر۔ تصور کیجئے صحرا کی وہ جھلسا دینے والی دھوپ اور 3 دن سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ ننھے علی اصغر کے ہونٹ پیاس کی شدت سے بالکل خشک ہو چکے تھے اور رونے کی طاقت بھی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ ان کی آواز بہت مدھیم پڑ چکی تھی۔ جب امام حسین کے زیادہ تر ساتھی شہید ہو چکے تو انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جسے تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ وہ اپنے شیر خوار بیٹے کو میدان میں لے آئے، لڑنے کے لیے نہیں بلکہ صرف رحم کی ایک اپیل کرنے کے لیے۔ انہوں نے دشمن کی فوج سے مخاطب ہو کر کہا، اگر تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تو اس بچے کا کیا قصور؟ اس معصوم کو تو ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ یہ ایک باپ کی فریاد تھی، کسی جنگجو کی نہیں جو اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچے کی زندگی مانگ رہا تھا۔ یہ فریاد سن کرنا پوری فوج پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ کچھ سپاہیوں نے شرمندگی سے اپنے سر جھکا لیے اور کچھ کی آنکھوں سے تو آنسو بہنے لگے۔ ایک لمحے کو لگا کہ شاید ان کے دل پسیج جائیں گے۔ لیکن پھر جو ہوا وہ انسانی تصور سے بھی باہر تھا۔ وہ خاموشی ایک ناقابل یقین ظلم سے ٹوٹی۔ لشکر کے سپہ سالار نے حکم دیا اور ہرمالا جو ایک ماہر تیر انداز تھا، اس نے ایک خاص 3 پھل والا تیر اپنی کمان پر رکھا۔ اس کا نشانہ کوئی سپاہی نہیں تھا۔ اور پھر وہ تیر چلا دیا گیا۔ وہ تیر سیدھا آ کر اس بچے کی چھوٹی سی گردن میں لگا۔ خون کا ایک فوارہ نکلا اور امام حسین کے ہاتھوں پر گرنے لگا۔ صحرا میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، لیکن اس بار یہ ظلم کی خاموشی تھی۔ اس لمحے امام حسین کا جو رد عمل تھا وہ ان کے ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ غصے یا انتقام کا لمحہ نہیں تھا بلکہ مکمل طور پر خود کو اللہ کے سپرد کرنے کا تھا۔ وہ چیخے نہیں، انہوں نے دشمن کو کوئی بددعا نہیں دی، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں جمع کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر صرف اتنا کہا، اے اللہ، ہم سے یہ چھوٹی سی قربانی قبول فرما۔ یہ کیسا صبر تھا، یہ کیسا ایمان تھا۔ انہوں نے سانحے کو ایک امتحان اور اللہ کی بارگاہ میں ایک نذرانہ سمجھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اس خون کو آسمان کی طرف اچھالا تو اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہیں گرا۔ ایسا لگا جیسے آسمانوں نے اس معصوم قربانی کو قبول کر لیا ہو۔ اس واقعے کے بعد جو ہوا، اسی نے اس المیہ کی میراث کی بنیاد رکھی، ایک ایسی خاموشی جو تاریخ کی سب سے بلند آواز بن گئی۔ امام حسین خیموں میں واپس آئے اور بچے کی لاش اس کی ماں کے حوالے کی۔ پھر خود اپنے ہاتھوں سے خیموں کے پیچھے ریت میں ایک چھوٹی سی قبر کھودی اور اپنے بیٹے کو دفن کر دیا۔ وہاں کوئی جنازہ نہیں تھا، کوئی ہجوم نہیں تھا، بس صحرا کی ریت تھی اور ایک باپ کا ٹوٹا ہوا دل۔ یہ جو علی اصغر کی کہانی ہے نا، یہ ظلم کے تصور کی سب سے واضح مثال ہے۔ یہ سوال اٹھاتی ہے کہ آخر ناانصافی کس حد تک جا سکتی ہے۔ یہ معصومیت پر کیے جانے والے جبر کی انتہا ہے۔ تو اس داستان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی بات، ظلم وقتی طور پر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ لگے، سچائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ دوسری بات، مشکل ترین حالات میں صبر کرنا ہی دائمی عزت کا باعث بنتا ہے۔ اور تیسری کہ حق کے لیے دی گئی چھوٹی سے چھوٹی قربانی بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑی قدر رکھتی ہے۔ دیکھیے، آج 1300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ بڑی بڑی سلطنتیں مٹ گئیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے نام و نشان تک باقی نہیں رہے، لیکن علی اصغر کا نام آج بھی ہر زبان پر ہے اور ان کی یاد آج بھی تازہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو قربانی سچائی اور حق کے لیے دی جائے اسے کبھی موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔